میرا سوال یہ ہے کہ انسان کے اندر جنت کے سپنے، چاہت اور اچھا کی پہچان کیا ہے؟ دلیل دے کر سمجھائیں۔ میں اپنی بات شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جیووں کو، سارے جانداروں کو سانس لینے کے لیے ہوا چلاتا ہے، جس نے ہمارے لیے چلنے پھرنے کے لیے دھرتی کا بچھونا بچھایا، آسمان کو چھت بنایا، ہمارے کرم کرنے کے لیے ہر روز دن نکالتا ہے اور آرام کرنے کے لیے رات کرتا ہے، جس نے کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا، خود کسی سے پیدا نہیں ہوا۔ وہ پیدا کرنے والا ایک ہے، باقی ہر چیز اس کی پیدا کی ہوئی ہے۔ اس کی ہر چیز پیدا کی ہوئی فانی ہے، مرنے مٹنے والی ہے، اور وہ اکیلا لافانی ہے، کبھی نہ مٹنے والا ہے، موت سے پوتر ہے، موت کو بھی اس نے پیدا کیا ہے۔ اس سے بڑا کوئی نہیں، اس کے مقابلے کا کوئی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں۔ اس نے ہمیں یہ جیون امتحان کے لیے، ٹیسٹ لینے کے لیے دیا ہے۔ بہت اچھا سوال کیا ہے کہ انسان کے اندر جنت کے سپنے، سورگ کی اچھائیں، جنت سورگ کی چاہت کی اچھا کی پہچان کیا ہے؟ تو بھئی یہ کوئی زیادہ باریک بات نہیں ہے کہ آپ سمجھ نہیں پائیں گے۔ آپ لوگوں کے کرموں سے دیکھیے اور اپنے اندر بھی جھانک کے دیکھیے۔ لوگ دنیا میں کس چیز کی دوڑ لگا رہے ہیں؟ لوگ دنیا میں ہمیشہ جینے کی چاہت میں، زندگی کو سنوارنے کی دوڑ لگا رہے ہیں، زندگی کو کامیاب بنانے کی دوڑ لگا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ امتحان کا جیون دیا ہے اور اس کے اندر جنت کی اچھائیں اس قدر بھر دی ہیں کہ انسان کے اندر ہمیشہ جینے کی چاہت، اچھا ایسی رکھی ہے کہ انسان ساری زندگی ہمیشہ جینے کی چاہت میں، زندگی کو سنوارنے اور کامیاب بنانے کی ایسی دوڑ لگاتا ہے، اس زندگی کو کامیاب بنانے میں ایسا لگا رہتا ہے کہ وہ اپنے بنانے والے مالک کی طرف بھی دھیان لگانے کو تیار نہیں ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ بھئی جنت کی اچھا کیا ہے؟ آپ دیکھیے، کوئی انسان مزدوری میں دوڑ لگا رہا ہے، کوئی انسان جاب کی طرف دوڑ لگا رہا ہے کہ میری نوکری لگ جائے، کوئی انسان بزنس میں محنت کر رہا ہے۔ یہ ساری محنتیں بھائی کیوں ہو رہی ہیں؟ تاکہ یہ زندگی میں آسانی پیدا ہو جائے، میری زندگی کامیاب بن جائے، اور مرنے کا بالکل خیال نہیں ہے کسی کو بھی۔ زندگی کی حقیقت سے نگاہیں بالکل ہٹی ہوئی ہے، عقل بالکل ہٹی ہوئی ہے۔ انسان ذرا بھی غور نہیں کرتا کہ میرا یہ زندگی جو ہے میری، اس کے ختم ہونے کی اگلی پل کی بھی ضمانت نہیں ہے میرے پاس، اس زندگی کے اگلے سانس کی بھی ضمانت نہیں ہے میرے پاس کہ یہ زندگی کب ختم ہو جائے۔ انسان اس زندگی کی حقیقت پر بالکل غور نہیں کرتا ہے۔ اس دنیا میں جو کچھ دکھائی دے رہا ہے، جس کو انسان بٹورنے میں لگا ہوا ہے، جتنی انسان محنت کر رہا ہے اس دنیا کے لیے، اس دنیا میں جو کچھ دکھائی دے رہا ہے سب دھوکہ ہے۔ پتہ نہ کب موت آ جائے اور کب سب چیز ختم ہو جائے۔ جب انسان کی موت آتی ہے تو اس کے لیے دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے سب ختم ہو جاتا ہے، اور اپنے سچے مالک کی طرف خالی ہاتھ پھر لوٹتا ہے۔ پھر وہ مالک اس سے حساب لے گا کہ میں نے تجھے جیون دیا، کھلایا پلایا، تیرے ساتھ احسان کیا، تو نے میرے احسان کے بدلے میں کیا دیا؟ تو میرے احسان کے بدلے میں آج کیا لے کے آیا ہے؟ تو میرے بھائیوں، ہم کیا جواب دیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جنت کی ہمیشہ جینے کی چاہت، اچھا، سپنے، چاہت ایسی رکھی ہے کہ انسان ساری زندگی ہمیشہ جینے کی چاہت میں، زندگی کو سنوارنے اور کامیاب بنانے میں ایسا لگا رہتا ہے کہ وہ اپنے بنانے والے مالک اللہ کو بھی بھول جاتا ہے، اللہ کی طرف دھیان لگانے کو بھی تیار نہیں ہے۔ اسی لیے اسلام دھرم میں جماعتیں نکالی جاتی ہیں، 7-8 لوگ یا 10 لوگ نکلتے ہیں اللہ کی راہ میں، اللہ کا ذکر۔ اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ مسجد میں جو ہے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، دنیا کی کوئی بات نہیں ہوتی، اور پھر لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں تاکہ انسان کا دھیان اس دھوکے کے جیون سے ہٹے اور جیون کے صحیح مقصد پر لگے۔
اللہ کو راضی کرے جس مقصد سے دنیا میں آیا ہے، موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرے، اللہ کو راضی کرے، پھر جنت میں ہمیشہ کا جیون حاصل کرے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ بہت چند لوگ، بہت تھوڑے سے لوگ اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں، ورنہ اتنی زبردست جنت کی اچھائیں ہیں انسان کے اندر کہ وہ جیون کی حقیقت پہ غور کرنے کو تیار نہیں، اپنے مالک کی طرف دھیان لگانے کو تیار نہیں۔ دنیا میں اس قدر لگا ہوا ہے مال دولت بٹورنے میں کہ انسان کے اندر جو ہے جیون کی حقیقت سے جاگروکتا پیدا ہونے کو تیار نہیں، انسان جاگنے کو تیار نہیں۔ یہ دنیا میں جتنی بھی دوڑ لگا رہا ہے انسان، کام دھندا بزنس نوکری، دنیا بھر کی دوڑ لگا رہا ہے انسان، یہ سب زندگی کو آسان بنانے اور کامیاب بنانے کی کوشش ہے، اور زندگی کا اگلے پل کا بھی بھروسہ نہیں ہے۔ کیا تم دنیا میں دیکھ نہیں رہے کہ کتنے لوگ ہیں جو کوٹھی بلڈنگ بنانے میں لگے ہوئے ہیں، مال دولت اکٹھا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ مرنا نہیں چاہتے تھے، ان کے نہ چاہنے کے باوجود اللہ تعالیٰ انہیں موت دے کر اٹھاتا ہے، تو وہ دنیا میں ہمیشہ جینا چاہتے تھے۔ اب وہ کوٹھی بلڈنگ بنا رہے تھے، کیا مرنے کو بنا رہے تھے؟ دنیا میں ہمیشہ جینا چاہتے تھے۔ ہمارے سامنے روز مر رہے ہیں، کیا تم غور نہیں کرتے کائنات میں؟ دیکھتے نہیں ہیں لوگوں کو کہ وہ ہمیشہ جینے کی چاہت میں کوٹھی بنا رہے ہیں، بلڈنگ بنا رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، ان کے نہ چاہنے کے باوجود۔ وہ تو مرنا نہیں چاہتے تھے، وہ تو ہمیشہ جینا چاہتے تھے، انہیں تو جیون ہمیشہ کا چاہیے اور زندگی جینے کے سادھن ہمیشہ کے چاہیے۔ تو انسان کے اندر یہی تو جنت کی اچھا ہے، سورگ کی اچھا ہے کہ زندگی ہمیشہ کی اور ہمیشہ کے زندگی جینے کے سادھن انسان کو چاہیے۔ اسی حالت میں ہم دیکھ رہے ہیں دنیا سے لوگ جا رہے ہیں، مرنا نہیں چاہتے، ہمیشہ کی زندگی چاہتے ہیں، مگر ان کا مالک انہیں نہ چاہنے کے باوجود موت دے دے کر اٹھا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، جو لوگ دنیا کے جھوٹ اور دھوکے سے دل بہلاتے ہیں، اللہ ان سے کبھی بھی راضی نہیں ہوتا، یاد رکھیں۔ جو لوگ دنیا کی حقیقت کو سامنے رکھ کر اور غمگین ہو کر اللہ کو راضی کرتے ہیں، اللہ انہی سے راضی ہوتا ہے۔ دنیا کی حقیقت فریب ہے، دھوکہ ہے، یہ جیون بیکار ہے۔ ہاں، اس بیکار جیون کی اس پر غور کرے انسان اور غمگین رہے، ہنسے نہ، ہاں مذاق نہ بنائے اللہ کے دین کا، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے خوش ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر یہ جنت کی اچھا انسان کے اندر نہ ہو تو پھر دنیا میں کون جیے گا؟ پھر دیکھتے نہیں ہو آپ کہ دنیا میں غریب سے غریب آدمی گارے مٹی کا مکان بنانے میں کتنی محنت کرتا ہے، کتنا رلتا ہے، کتنا پس جاتا ہے۔ اس کی بھی اچھا ہے کہ میں اچھا سا مکان بنا کے اچھے سے رہوں، اپنی زندگی کو بہتر بناؤں اور ہمیشہ جیتا رہوں۔ مرنے کا بالکل خیال نہیں ہوتا کہ میں مر بھی سکتا ہوں، دنیا بھی چھوڑ سکتا ہوں، ہوش و حواس میں نہیں ہوتا۔ ویسے تو انسان جانتا ہے، ہر انسان کو پتہ ہے کہ مجھے مرنا ہے۔ اب ہم یہ سمجھ لیں کہ ایمان ہے کیا۔ ایمان والے کے لیے قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ ایمان والا ہی کامیاب ہوگا موت کے بعد۔ تو ایمان ہے کیا؟ دیکھیے قرآن مجید میں کہا گیا ہے سورہ بقرہ میں کہ سچائی کا انکار کرنے والوں کے لیے ہم نے جہنم کی آگ، نرک کی آگ تیار کر رکھی ہے۔ یعنی جو انسان سچائی سے نگاہ ہٹا کر اور دھوکے پہ چلے، جھوٹ پہ چلے، فریب پہ چلے، اس کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اب سچ کیا ہے یہ سن لیں ہم۔ سچ یہ ہے کہ یہ جیون کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے، اس پر نگاہ لگاؤ، اس پر دھیان لگاؤ۔ سچ یہ ہے کہ ہم نے خود اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا، یہ آنکھ ناک کان یہ ہاتھ پیر ہم نے خود نہیں بنائے۔ ہمارے ماں باپ کو بھی اللہ نے پیدا کیا اور ہمیں بھی اللہ نے پیدا کیا۔ ہماری آنکھوں کے اندر دیکھنے کی جو روشنی ہے یہ ہم نے نہیں رکھی ہے، نہ ہمارے ماں باپ نے رکھی ہے، اللہ نے رکھی ہے۔ کانوں کے اندر سننے کی طاقت ہم نے نہیں رکھی ہے، اللہ نے رکھی ہے۔ ہاتھوں کے اندر پکڑنے کی طاقت ہم نے نہیں رکھی ہے، اللہ نے رکھی ہے۔ یہ سچائی پر دھیان لگاؤ کہ ہمارا ایک مالک ہے، ہاں بنانے والا۔ ہم دنیا میں آزاد نہیں ہیں، ہم اس کی غلامی میں قید ہیں۔ وہ دکھ بھیجتا ہے ہماری مرضی کے خلاف، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے اوپر دکھ آئیں، تکلیف آئیں، پریشانی آئے، مصیبت آئے، لیکن وہ بھیجتا ہے تو ہم روک نہیں سکتے۔ ہم دکھ کو کیوں نہیں چاہ رہے، تکلیفوں کو کیوں نہیں چاہ رہے، موت کو کیوں نہیں پسند کر رہے؟ کیونکہ اللہ ہی نے ہمارے اندر یہ جنت کی اچھا رکھی ہیں، اور پھر اس کے خلاف اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا قانون ہمارے اوپر لاگو کرتا ہے۔ ہمارے نہ چاہنے کے باوجود دکھ بھیجتا ہے، تکلیف بھیجتا ہے، پریشانی بھیجتا ہے، موت بھیجتا ہے۔ کیوں؟ اس میں اللہ کی خاموش قدرت کا اشارہ ہے کہ میرے بندے، تو جو چاہتا ہے تیری چاہت میں پوری کروں گا، لیکن کب؟
پہلے تو جیون کی حقیقت پر غور کر کہ میں نے تجھے پیدا کیا ہے اور تجھے جیون دیا ہے، جیون جینے کے سارے سادھن دیے ہیں، تیرے ساتھ احسان کیا ہے، تو میرے احسان کو مان، مجھ سے محبت کر، میری طرف دھیان لگا، سچائی کی طرف غور کر، جیون کی حقیقت پر غور کر کہ یہ جیون دھوکا ہے، تیری جان میرے قبضے میں ہے، جب چاہوں گا جب اٹھا لوں گا، اس کائنات کو میں چلا رہا ہوں، تمہارے کرم کرنے کے لیے روز دن نکال دیتا ہوں، رات آرام کرنے کے لیے رات کر دیتا ہوں، سانس لینے کے لیے ہواؤں کو چلا رکھا ہے، ساری سویدھا میں نے چلا رکھی ہے، زندگی دے کر سارے سادھن میں نے دے رکھے، تو میرے بندے سچائی پر غور کر کہ یہ جیون دھوکا ہے، جب تیری موت آئے گی یہ دھوکا سب ایک پل میں ختم ہو جائے گا۔ اب جب انسان اس جیون کی حقیقت پر اور اپنے مالک کی طرف سچائی پر غور کرتا ہے اور دھیان لگاتا ہے تو اسے یہ معلوم پڑ جاتا ہے کہ یہ جیون بالکل بیکار ہے۔ اب جو جنت کی اچھائیں ہیں، یہ اچھائیں ہمیں اپنے اندر سے ختم کرنی ہیں اور اللہ کی محبت دل میں لانی ہے، کیونکہ اللہ نے سارا جہان بنایا ہمارے لیے اور ہمیں بنایا ہے اپنے لیے، تو لہٰذا ہم اللہ کے لیے بنے ہیں، تو ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ یہی ہمارا اس جیون میں امتحان ہے، اللہ نے ٹیسٹ لیا ہے، پریکشا لی ہے، امتحان لیا ہے، وہ ہمارے پیپر لے رہا ہے۔ یہ دنیا اللہ کی طرف سے پیپر لینے کا ایک کمرہ ہے، ٹیسٹ لینے کا ایک ہال ہے۔ اب جب انسان اس دنیا کی حقیقت پر غور کرتا ہے، اللہ کی طرف بڑھتا ہے، تو اللہ اس دنیا کا دھوکا اس کا ہٹا دیتا ہے۔ پھر اب جو انسان کے اندر ہمیشہ جینے کی جنت کی چاہت ہے، وہ اس دنیا میں رہ کر اس دنیا سے پھر دل ہٹاتا ہے۔ انہوں نے کہا بھئی یہ جو میری چاہت ہے میں اس کو یہاں پوری کر ہی نہیں سکتا ہوں، یہ دنیا موت کا گھر ہے، دکھوں کا گھر ہے، تکلیفوں کا گھر ہے، مصیبتوں کا گھر ہے، آفتوں کا گھر ہے، غموں کا گھر ہے، بیماریوں کا گھر ہے، بڑھاپے کا گھر ہے، موت کا گھر ہے۔ اس دنیا میں میری اچھا پوری نہیں ہو سکتی ہے، لہٰذا میرا ایک مالک ہے جس نے میں نے اپنے جیون کی شروعات خود نہ کری، اس نے کرائی ہے، اور نہ ہی میں اس جیون کی جو سفر ہے اس کو میں خود ختم کر سکتا ہوں، وہی مالک اس کو ختم کرا دے گا، تو لہٰذا میں جنت کے سپنے یہاں پورے نہیں کر سکتا، تو لہٰذا جب میرے اندر ایسی دنیا کے سپنے ہیں، ایسی دنیا کے سپنے ہیں جہاں موت نہیں آتی، جبھی تو میں چاہتا ہوں مجھے موت نہ آئے، مگر دنیا کا سسٹم الگ بنا ہوا ہے۔ ایسی دنیا کے سپنے ہیں میرے اندر جو میں چاہتا ہوں کہ مجھے دکھ تکلیف نہ ملیں، مگر یہ دنیا تو دکھوں سے بھری ہوئی ہے، تو لہٰذا اس دنیا میں میرے سپنے پورے نہیں ہو سکتے، تو وہ کیا کرتا ہے، اس جنت کی اچھا کو اپنے اندر ختم کرتا ہے اور اپنے مالک کو راضی کرنے کی طرف بڑھتا ہے کہ میرا مالک مجھ سے راضی ہو گیا تو پھر اس کے بدلے میں مجھے جو میری اچھائیں ہیں جنت کی، اس جنت میں مجھے داخل کرے گا اور میری ہر من کی مرضی پوری کرے گا۔ اگر میرا مالک مجھ سے راضی ہو گیا تو پھر ان اچھاؤں کو جو میں نے یہاں پر ماری ہیں، ان اچھاؤں کو یہاں پر ماریں، اپنی نفس کو ماریں اور حقیقت پر غور کریں، جائز ضرورت پوری کریں۔ میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ دنیا میں جو ہے بیوی بچوں کا پیٹ بھی نہ پالیں، دنیا کی دوڑ نہ، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حلال حرام سے بچیں، جائز ضرورت پوری کریں، حقیقت پر نگاہ لگائیں، دھوکے سے نگاہ ہٹائیں، محنت بھی کریں، کمائیں بھی، بچوں کے لیے کمائیں بھی، سب کچھ کریں، لیکن ایک دھوکے کی طرف نگاہ ہوتی ہے انسان کو کہ پتہ ہے، ہر انسان کو ہے کہ مجھے ایک دن ضرور مرنا ہے، لیکن پھر بھی وہ دنیا میں ایسے رہتا ہے جیسے اسے کبھی موت نہ آئے گی۔ یہ دھوکے کی نگاہ ہے میرے بھائیوں، اس سے نگاہ ہٹائیں اور حقیقت پر غور کریں کہ یہاں ہر انسان موت کی لائن میں لگا ہوا ہے، کبھی بھی اللہ کا بلاوا آ سکتا ہے، جو کچھ ہمیں دکھائی دے رہا ہے دنیا میں یہ سب ایک پل میں ختم ہو سکتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ناؤ جب تک پانی کے اوپر رہے گی وہ سلامت رہے گی، اور اگر ناؤ کے اندر پانی آ گیا تو وہ تباہ ہو جائے گی۔ اسی پرکار سے ہم دنیا کے جو دھوکا ہے، جھوٹ فریب جتنا بھی دھوکا ہے، اس کو پہچان کر ہم دنیا کے اوپر رہیں، اس دنیا میں نہ ڈوب جائیں، گم نہ ہو جائیں اس کے دھوکے میں، کہ اس دنیا کے دھوکے میں جیون کا تو اگلے پل کا بھروسہ نہیں، مگر زندگی جئیں اس طریقے سے کہ ہم دنیا میں ہمیشہ رہیں گے، دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کے جینا اور اپنے مالک اللہ کو بھول جانا، یہ انسان کے لیے خطرناک ہے۔ تو دیکھیے آپ یہاں جو اللہ نے جنت کے سپنے رکھے ہیں ہمارے اندر، آپ ذرا غور کریے، کیا اس دنیا کے اندر ہمارے وہ سپنے پورے ہو سکتے ہیں؟ ایمانداری سے بتاؤ، اگر ایک سکھ دکھائی دیتا ہے، وہ بھی سکھ نہیں ہے، نظر کا دھوکا ہے وہ بھی، اگر ایک سکھ دکھائی دیتا ہے تو اس سکھ کو کھانے کے لیے 4 دکھ آ جاتے ہیں دنیا میں۔ آپ دیکھ لیں، اتنی ضرورتیں ہیں ہماری کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، حد ہی نہیں ہے ضرورتوں کی، اتنی ضرورتیں ہیں ہماری، مگر آٹے میں نمک کے برابر پوری ہوتی ہیں۔ دماغ ٹینشنوں میں جکڑا ہوا ہے کہ یہ کام نہ ہوا، کہ وہ کام نہ ہوا، کہ اس کا دینا، کہ اس کا لینا،
آپ زندگی پہ غور کیوں نہیں کرتے بھائی؟ تو آپ اپنے دل کو سمجھائیں کہ بھائی میری یہ اچھائیں جو ہیں یہ اس دنیا کے اندر پوری نہیں ہو سکتی ہے، لہٰذا مالک کی طرف سے میں تو چاہتا ہوں مجھے جو ہے سکھ ملے، لیکن مالک دکھ بھیجتا ہے۔ میں چاہتا ہوں مجھے جو ہے کامیابی ملے، میں چاہتا ہوں کہ مجھے بیماری نہ آئے، اچھی صحت رہے، مالک بیماری بھیجتا ہے۔ تو مالک کیا چاہتا ہے، مالک کی مرضی کیا ہے، مجھے کیوں پریشان کر رہا ہے وہ، مجھے کیوں ڈسٹرب کر رہا ہے وہ؟ میں تو نہیں چاہتا مجھے دکھ ملے، وہ میرے نہ چاہنے کے باوجود بھیج دیتا ہے۔ تو اس سے ہم اس کی خاموش قدرت سے پہچانے کہ مالک مجھ سے چاہ کیا رہا ہے۔ تو مالک یہ چاہ رہا ہے کہ میرے بندے، میں نے تجھے اپنے لیے بنایا ہے، تیرے اندر جنت کی اچھا میں نے رکھی ہے، تو لہٰذا سچائی پر غور کر اور تو مجھے راضی کر۔ تو ہم سودا کریں اس چیز کا کہ ہم اس دھوکے کے گھر دنیا سے دل کو ہٹائیں، سودا کر لیں، دل کو ہٹائیں اس دنیا سے۔ یہ دھوکہ ہے، سب کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے کر دنیا کی ہر چیز چھڑوا دے، ہم پہلے ہی دل سے چھوڑ دیں۔ ویسے نہیں چھوڑنی، دل میں نہیں بسانی کسی کی محبت، چاہے وہ بیٹا ہو، بیٹی ہو، بھائی ہو، بہن ہو، مکان ہو، زمین ہو، جائیداد ہو، کسی کی محبت دل میں مت بساؤ۔ جو چیز کبھی بھی ختم ہو سکتی ہو، موت آئی ختم، جو چیز کبھی بھی ختم ہو سکتی ہو، ایمانداری سے بتاؤ کیا اس میں دل لگانا صحیح ہے؟ اسی بات کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ توبۃ نصوحا، میرے بندے اس سے پہلے کہ میں تجھے موت دے کر تجھ سے دنیا کی ہر چیز چھڑوا دوں، تو پہلے ہی چھوڑ دے، رہے دنیا کے اندر ہی، مگر کسی بھی چیز سے دل مت لگا، مجھ سے معافی مانگ اور میری محبت دل میں بسا۔ تو میرے بھائیو، ہم سودا کر لیں کہ میں دفع کرو، دل سے دفع کرو اس دنیا کی محبت، اس بدبخت دنیا کی محبت دفع کرو، جسے چھوڑ ہی جانا اس پہ جان کیا لگانا۔ دفع کرو جسے چھوڑ ہی جانا، کبھی بھی چھوڑ سکتے ہیں، اس میں دل کیا لگانا۔ تو اس دنیا کو دفع کر کے دل سے اللہ کی محبت مانگو، اللہ تعالیٰ اپنی محبت پھر تمہیں عطا فرمائے گا، تمہارے دل کو اپنی محبت سے بھر دے گا اور دنیا کی محبت تمہارے دل سے جلیل کر کے نکال کے باہر پھینک دے گا۔ اگر اللہ نے آپ کو یہ چمتکار دکھا دیا آپ کی محنت کے بلبوتے پر، آپ جب محنت کریں گے، کوشش کریں گے، تو بے شک اللہ کے کرم سے ہی کریں گے، اس کی بغیر کرپا کے، اس کی بغیر دیا کے آپ نہیں کر سکتے۔ اللہ ہی کا احسان ہے کہ آپ جب کوشش اور محنت کریں گے، نیت کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو، اگر اللہ نے آپ کو یہ چمتکار دکھا دیا کہ آپ کے دل کو دنیا کی محبت سے پاک کر دیا اور دنیا میں زندگی جینے کی چاہت آپ کی ختم ہو گئی، دھوکے سے آپ نے دل کو ہٹا لیا، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ نشانی ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہے، یہ نشانی ہے کہ آپ کا آخرت میں، موت کے بعد کی زندگی میں حصہ پڑ چکا ہے۔ آپ کو اگر میری باتوں پر یقین نہیں ہو رہا تو آپ محنت کر کے دیکھیں اور آپ اللہ کے سامنے جھکیں اور بچ جائیں اور اس سے رو رو کے مانگیں، سر جھکائیں اس کے سامنے، کوئی آکار کی چیز سامنے نہ رکھیں، ہاں سنسار کا مالک نراکار ہے، اور اس کے سامنے بچ جائیں، لیٹ جائیں، جھکیں، سر سجدہ کریں اس کے سامنے، روئیں اس کے سامنے، اس سے مانگیں۔ آپ لگاتار کنٹینیو محنت کرتے رہیں، اس کا گیان حاصل کر کے پھیلاتے رہیں، آپ اس کے لیے محنت تو کریں، آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ اسلام سچا دھرم ہے۔ آپ اسلام دھرم کے دوارا اس چمتکار کو پا سکتے ہیں۔ جب آپ محنت کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ نے، ایشور نے آپ کے دل کو دنیا کی محبت سے پاک کر دیا اور اپنی محبت دل میں ڈال دی۔ دیکھیے، سنسار کا مالک دکھتا نہیں ہے، اس دنیا میں زیادہ تر لوگ گمراہ ہیں، کیونکہ اللہ کی دل سے کھوج کرتے نہیں، محنت کرتے نہیں، تو وہ اندھیرے میں ڈوبے رہتے ہیں، سمجھ نہیں پاتے سنسار کے سچے مالک کے سچے راستے کو۔ تو میرے بھائیو، آج ہی سے سودا کرو، یہ جیون بیکار ہے، اس کو چھوڑو، اس جیون کی تیاری کرو جس میں کبھی موت نہیں آئے گی، جس میں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، جس میں ہمیشہ کے سکھ ہوں گے، دکھ نہیں ہوں گے، ایک کण کے برابر بھی انسان کو تکلیف دینے والی چیز نہ ہوگی۔ یہ جیون دھوکہ ہے، کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے، اس لیے اس سے دل ہٹاؤ، آج ہی سے وعدہ کرو اس چیز کا کہ آپ آج ہی سے سچائی پر نگاہ لگائیں گے، سچائی پر چل کے جئیں گے۔ یہ دنیا پاگلوں کا جہان ہے، زیادہ تر انسانوں کی بھیڑ دھوکے میں دل بہلا رہی ہے، جھوٹ پہ لوگ جیون جی رہے ہیں۔ میرے بھائیو، کسی کے بہکاوے میں مت آؤ، سچ یہی ہے کہ جیون کی حقیقت پر غور کرو کہ یہ جیون دھوکہ ہے، کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے، اس پر عقل کو جما دو، اس پر دھیان کو لگا دو، اپنے دل کو سمجھاؤ۔ یہ پاگلوں کا جہان ہے، یہاں انسان پاگلوں میں پاگل ملے ہوئے ہیں۔ اپنے دل کو سمجھاؤ، اپنے دل کو سمجھاؤ کہ تجھے مرنا ہے، تجھے یہاں سے جانا ہے، تو کہاں لگا ہوا ہے، تیرا دھیان کہاں لگا ہوا ہے۔
تیری جان اللہ کے قبضے میں ہے، وہ کبھی بھی اٹھا سکتا ہے، اس دنیا کی کھیل تماشے کو کبھی بھی ختم کروا سکتا ہے۔ میں کہاں لگا ہوا ہوں، میں اپنے مالک کی کھوج کروں، مجھے اس نے کیوں پیدا کیا ہے، مجھ سے چاہتا کیا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیا کے کام مت کرو، دنیا کے کام بھی کرتے رہو جو کر رہے ہو، جائز ضرورت پوری کرو، لیکن مین دھیان اللہ کی طرف لگاؤ، اس کا گیان حاصل کرو۔ اسی لیے میں کہتا ہوں بار بار کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی آپ اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں۔ جیون تو ہر روز سرک رہا ہے موت کی طرف، یاد رکھیں، دھیرے 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 سرک رہا ہے موت کی طرف۔ جو سمے لے کے آئے ہیں وہ سمے بیت رہا ہے دھیرے 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 دھیرے۔ آنے والا ہر سیکنڈ، ہر لمحہ، ہر گھڑی ہمیں جیون کی ختم ہونے کی طرف لے جا رہا ہے، موت کی طرف کو جیون جا رہا ہے ہمارا۔ یہ دھرتی اللہ کی ہے، یہ دنیا اللہ کی ہے، یہ امتحان لینے کا ایک ہال ہے، اللہ اس کو چلا رہا ہے، روز دن نکال دیتا ہے، اور ہم جیسے لاکھوں انسانوں کو روز بھیجتا ہے امتحان لینے کے لیے، اور پھر امتحان لے کر پھر ان کو موت دے کے اٹھا لیتا ہے۔ اس دھرتی میں انسان فساد پھیلا کر اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، یاد رکھیں۔ وہ جیون کا سمے ہر انسان لے کے آیا ہے، اور اچھا اور برا ہر انسان چھٹ رہا ہے، اللہ تعالیٰ چھانٹ رہا ہے اس کو، پھر ویسا ہی اس کو بدلہ دے گا موت کے بعد۔ تو میرے بھائیوں، جنت کی ہمیشہ جینے کی چاہت ہمارے دل کے اندر ہے۔ اس دنیا کے دھوکے کو پہچان کر اس سے دل ہٹا کر دل اللہ کے حوالے کر دو۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ میرے دل کو دنیا کی محبت سے پاک کر دے، اپنی محبت سے بھر دے۔ تو دل کو اللہ کے حوالے کر دو، نیت کرو، ارادہ کرو، محنت کرو، پھر دیکھو آپ اس کا چمتکار کیسے پاتے ہیں، پھر دیکھو وہ آپ کے دل کو کیسے دنیا کی محبت سے پاک کرتا ہے۔ آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ واقعی میں اسلام ساری دنیا میں سب سے سچا اور اچھا دھرم ہے۔ اسلام پر چل کر ہی انسان اپنے سچے مالک کو پا سکتا ہے اور جیون کے صحیح مقصد کو جان سکتا ہے۔ تو دھوکے سے نگاہ ہٹاؤ اور حقیقت پر نگاہ جماؤ، اور دیکھو کہ جب کوئی مرتا ہے، اس کی ارتھی، اس کی میت جب رکھی ہوئی ہوتی ہے، تو لوگ اس کے دائیں بائیں بیٹھ کے روتے ہیں کہ نہیں روتے؟ اس کے دائیں بائیں بیٹھ کر روتے ہیں لوگ۔ تو رونا یہ دلیل ہے، وہ اپنے کرموں سے یہ بتا رہے ہیں کہ ہم موت کو پسند نہیں کر رہے، اسی لیے ہم رو رہے ہیں۔ جب انسان پر دکھ آتے ہیں تو کیسا اداس ہو جاتا ہے، کیسا منہ بن جاتا ہے اس کا، تو وہ اپنے کرموں سے دکھا رہا ہے کہ میں دکھوں کو پسند نہیں کرتا۔ جب سکھ آتے ہیں تو اس کا چہرہ کھل جاتا ہے۔ تو یہ جنت کے سپنے ہیں میرے بھائیوں، سورگ کے سپنے ہیں، یہ جیون دھوکا ہے۔ اللہ کی بادشاہت چھائی ہوئی ہے دنیا کے اوپر، جگہ جگہ اس کے حملے ہو رہے ہیں، کبھی کسی کو موت دے کے اٹھا لیا، کبھی کسی کو۔ میرے بھائیوں، وہی تعریف کے لائق ہے، اس کی تعریف پر راضی ہو جاؤ، اپنی اوقات کو پہچانو کہ ہم گندے پانی کے قطرے سے پیدا ہوئے ہیں اور کچھ سمے کے بعد مٹی میں مل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ سمے کے بعد مٹی میں ملا دے گا۔ اگر ہم اسے راضی کر کے مرے تو ہمیشہ کا جیون دے گا، اور اگر ہم اسے ناراض کر کے مرے تو ہمیں نرک کی آگ میں جھونک دے گا۔ یہ سب اس کے قانون بنائے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس جیون کی حقیقت پر غور کرو۔ دیکھو نا، انسان ساری جوانی جب تک دیہ میں جان رہتی ہے خوب محنت کرتا ہے، خوب سوچتا ہے کہ میں جو ہے سامان اکٹھا کر لوں، پھر بعد میں بیٹھ کر عیش کروں گا، آرام سے بیٹھ کر کھاؤں گا۔ جب تک دیہ میں جان رہتی ہے خوب دوڑتا ہے، خوب محنت کرتا ہے، خوب دنیا میں دوڑ لگاتا ہے، اور جب کچھ کما کے اکٹھا کرتا ہے عیش کرنے کے لیے تو پھر شریر میں جان نہیں رہتی۔ اور کتنے لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے موت دے کر کے، جب عیش کرنے کا وقت آتا ہے تو اللہ اسے موت دے کے اٹھا لیتا ہے۔ کتنے لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی جو ہے میرے بچے جوان ہو کے آ رہے ہیں، اب جوان ہو جائیں گے، میرا سہارا بنیں گے، غریبی میری بھگ جائے گی۔ میرے بھائی کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے اولاد کا جو ہے ارتھی رکھی ہوئی ہے، جب سہارا بننے کا وقت آیا تو اولاد مر گئی۔ آپ ویسے بھی غور کریں کہ انسان کی اگر 50-60 سال کی زندگی ہے تو 60 سال کی زندگی میں 30 سال سونے میں نکل گئے، اور 30 سال کا دن ہوتا ہے، 30 سال کی رات ہو گئی ہے نا، تو 30 سال باقی بچے۔ جو اللہ نے ہمیں یہ ہوش دیا ہے، جو ہم ہوش دنیا میں لیے گھوم رہے ہیں، یہ دھیان اور ہوش، اسی ہوش کا امتحان لیا اللہ نے کہ ہم اس کی طرف دھیان لگاتے ہیں کہ نہیں، اسے راضی کرتے ہیں کہ نہیں، اللہ کی قدر کرتے ہیں کہ نہیں، اس کے لیے کچھ کوشش اور محنت کرتے ہیں کہ نہیں۔ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، ہمارے شریر میں طاقت اللہ کی دی ہوئی ہے، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ جب تک انسان کی زندگی رہتی ہے، اس دنیا کا سسٹم انسان سمجھ نہیں پاتا، وہ دھکے ہی کھاتا رہتا ہے، دھکے ہی کھاتا رہتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ کوئی زندگی ہے؟ اس زندگی کی لت چھوڑو، اللہ کی طرف دھیان لگاؤ، جیون کو کامیاب بناؤ۔ اصل جیون موت کے بعد ہے۔ اس جیون کو اللہ کے گیان دوارا، جو آسمان سے گیان آیا ہے، قرآن مجید کا گیان، اس گیان کے دوارا اس جیون کو سمجھو، دلیل کے حوالے سے۔ اس پر بے شمار ویڈیو ہے ہماری، موت کے بعد زندگی کیسے ہے، دلیل کے حوالے سے ہم نے بتایا ہے۔
اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں تاکہ آپ جلدی سمجھ پائیں۔ تو میرے بھائیوں، چھوڑ دو اس دنیا کی کامیابی کی لت، یہ دھوکہ ہے۔ جگہ جگہ اللہ کے حملے ہو رہے ہیں، ڈرو اللہ سے، کبھی بھی اس کا حملہ ہمارے اوپر ہو سکتا ہے، کبھی بھی وہ موت بھیج سکتا ہے، اس سے ڈریں۔ اس سے ڈر کر ساری کائنات سے اپنا منہ موڑ کر ایک اللہ کی طرف کر لو کہ یا اللہ تو کیا چاہتا ہے، اب میں وہ کروں گا۔ تو میرے بھائیوں، چھوڑ دو اس دنیا کی لت، اس دنیا کو اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ موت دے کے چھڑوا دے، ورنہ کس دن چھڑوا دے گا وہ۔ لگ جاؤ اللہ کی تلاش میں، اس کا گیان حاصل کرو۔ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھو اور سچا گیان حاصل کر کے اسے دنیا میں پھیلاؤ۔ اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ڈھانپ لے گا اگر ہم اس کا گیان پھیلائیں گے۔ اس سے پہلے کہ موت آ جائے میرے بھائیوں، جاگ جاؤ، جاگ جاؤ۔ اور جو بھائی ہمارے جاگ رہے ہیں، جو بھی بھائی ہمارے بہن جاگ رہے ہیں ہماری بات کو سن کر بھی، وہ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ہمیں، تاکہ ہمیں تسلی حاصل ہو۔ امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھائی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آنکھ کھولو، چلو راہ حق میں چلو، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ۔ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنو، ایسو عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ۔ کہ اپنے رب کو جوان